دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے مقبوض اور خراب جگہ وہ بازار ہے۔ آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا قلب مسجد سے زیادہ لگا رہتا ہے یا بازار سے۔ ہم جو اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہمیں یہ سبق ملے گا، اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، تو یقیناً ہمارے اسلاف نے اس پر عمل بھی کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کو بہترین جگہ کہا تھا اس کو بہترین جگہ سمجھ کر کے ہمارے اسلاف نے اس جگہ کو برقرار رکھا اور اس جگہ کو محبوب رکھتے تھے اور وہاں جا کر کے اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کرتے تھے۔ اور جس جگہ کو اللہ کے رسول نے سب سے خراب جگہ بتائی، آج امت مسلمہ اسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ بازاروں میں ہمارے زیادہ اوقات ختم ہوتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کاروباری ہو، یہ اس کے لیے مستحسن اچھی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال رزق، جو آدمی حلال رزق کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، حدیث قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ صلحاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سچی اور صحیح تجارت، تقوی والی تجارت، جیسی تجارت اللہ کی منشا ہے وہ تجارت اگر آدمی کرتا ہے، اس سے اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، تو یہ بھی آدمی نیک اور صالح کہا جائے گا۔ انبیاء کے ساتھ ہوگا یہ شخص، صلحاء کے ساتھ کل قیامت میں ہوگا، شہداء کے ساتھ کل قیامت میں ہوگا، اللہ کی محبوب جماعت کے ساتھ یہ شخص کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر ہم بازاروں میں گناہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، بدنظری کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے اوقات کو گزارنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے وضاحت سے فرمایا سب سے خراب جگہ ہے، یعنی اس سے بچا کرو، گناہوں کے مواقع وہاں زیادہ میسر ہوں۔ ہم مسجد میں ہوں گے، ہم اپنے گھر میں ہوں گے، ہم خانقاہ میں ہوں گے، ہم مدرسے میں ہوں گے، تو یہ جو گناہ کے مواقع ہوتے ہیں اس سے ہم بچتے رہیں۔ اور آج ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے، ہم کو اگر گناہ کا موقع نہ ملے اور ہم گناہ نہ کریں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ جس کے پاس کھانے کا نہ ہو اور وہ کہے کہ ہم روزہ رہتے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کھانے کی اشیاء مہیا ہو، دسترخوان بھی سجا ہو، اللہ کے رضا کے لیے وہ شخص اس کو چھوڑ کر کے روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے کمال ہے۔ ایک آدمی کے پاس گناہوں کے سارے اسباب مہیا ہو اور وہ گناہ کر سکتا ہے، اب اگر وہ گناہ چھوڑتا ہے تو یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد بنائے گا اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ مسجد کیسی ہوگی؟ 8-10 ہزار فٹ کی ہوگی یا 2-4 فٹ کی ہوگی یا کئی بسوا اور بگھا میں ہوگی، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ نے ایک اینٹ بھی مسجد میں اگر دے دیا، قطار پرندے کے وقت میں بھی اگر ہم نے مسجد میں حصہ لیا تو اللہ تعالی وسیع اور عریض یاقوت، مرجان، زعفران اور سونے اور چاندی کو اینٹوں والا گھر سے، اینٹ سے اللہ تعالی ہمارے گھر جنت میں بنائے۔ میرے بھائیوں، ہم کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، مٹ جانے والی ہے۔ یہ دنیا برقرار رہنے والی جگہ نہیں ہے، اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے، اس دنیا کو قرار نہیں ہے۔ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی جس دن اعلان فرمائیں گے
دنیا یہ جو ایسی وسیع اور عریض ہے، اس کی چوڑی چکلی زمین، اتنا اونچا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، جس دن اللہ کا اعلان ہوگا یہ سب کے سب ختم کر دیے جائیں گے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم آخرت پر عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، دوبارہ حشر اور نشر ہوگا، اللہ کیا حساب و کتاب ہوگا۔ ہماری آخرت کی جو زندگی ہے وہ ابد الآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے۔ ہم مومن ہیں، اس بات کا ہم یقین رہتے ہیں، پھر بھی ہم دنیا کو آخرت پر ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ یہ دنیا ختم ہوگی، زیست برائے خوردن، نہ کہ خوردن برائے زیست۔ ہم جو کھاتے پیتے ہیں زندگی کی بقا کے لیے ہے، زندگی باقی رہے، زندگی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، دنیا کے مال اور زر جمع کرنے کے لیے ہے۔ دنیا کی حقیقت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں۔ صحابہ نے دنیا میں کچھ بنایا؟ اللہ کے رسول نے کچھ بنایا؟ انبیاء نے کچھ بنایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت تھی، لیکن دنیا کے لیے کچھ نہیں بنایا۔ آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے لوگ۔ قرآن انہی کو اولو الالباب کہتا ہے۔ ہم کو یقین ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر بھی ہم آخرت کا سامان اپنے لیے تیار کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کی بلڈنگیں بنا کر کے چلے جائیں گے، دنیا کے محلات بنا کر کے چلے جائیں گے، گاڑیوں کو دروازوں کی زینت بنا کر کے چلے جائیں گے، لمبی چوڑی زمین لے کر کے اپنے نام کروا کر کے چلے جائیں گے، اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہم۔ آج آپ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے سلاطین، عمراء، اکابر مجرمین، یا جتنے بھی ایسے لوگ جنہوں نے بلڈنگیں بنائی، زمینیں بنائی، جائیداد بنائی، دنیا کی پراپرٹی جمع کیا، آج آپ بتائیے کوئی ہے اس دنیا سے فائدہ اٹھانے والا؟ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ اس زمین کے نیچے بہت سارے سردار لوگ موجود ہیں، زمین میں دفن ہو گئے، ان کی بلڈنگیں جائیدادیں موجود ہیں، لیکن آج اس سے ذرا بھی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ معلوم کیا ہوا؟ دنیا کی پراپرٹی یہی رہ جائے گی۔ آپ کے پچھلے آنے والے لوگ اگر صالح ہوں گے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر ہماری آنے والی نسل نافرمان ہوگی تو اس بلڈنگ سے، اس زمین سے اور اس جائیداد سے گناہوں میں ہی ملوث ہوا کریں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا آپ نے اولادوں کے لیے کیا بنایا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بڑے عادل اور منصف بادشاہ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں بنایا، لیکن میری اولاد اگر اللہ کی فرما بردار ہوگی اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کر سکتا، اور اگر اولاد نافرمان ہوگی تو مجھے اور میرے رب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، ہماری عبادت سے اللہ کی کبریائی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو سکتی، اور اگر ہم عبادت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی کمی بھی نہیں آ سکتی۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت کے واسطے ہم کو مقرر کیا، ہم کو چنا، یہ ان کا کرم ہے، اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں۔ منت ملے کی خدمت سلطان ہمیں بنی، منت شرائط حضور کی بخدمت میں داشت۔ آپ بادشاہ کے غلام ہیں، آپ بادشاہ کے وزیر ہیں، آپ بادشاہ کے خادم ہیں، تو آپ کے اندر کوئی کمال نہیں۔ یہ تو بادشاہ کا کمال ہے کہ اس نے آپ کو چنا ہے، جب چاہے ہمیں بھگا دے، جب چاہے آپ کو بھگا دے، کسی اور کو رکھ لے گا۔ تو دنیا کی زندگی یہ کیا ہے؟ دنیا سے صحابہ نے اتنا ہی فائدہ اٹھایا جتنا اس کی ضرورت تھی۔ آج ہم تو دنیا میں بہت لگ گئے، لیکن صحابہ میں سے ایک ایک کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے جب کہیں کوئی مال کو ذخیرہ کرتا، ابو ہریرہ بہت ظاہر شخص تھے، ان کو مقام ربضہ میں بھیج دیا گیا تھا، وہیں پہ یہ رہتے تھے، وہیں پہ مقیم تھے۔ جب کوئی مال ذخیرہ کرتا تو ناراض ہو جاتے تھے، دنیا مال جمع کرنے کی نہیں ہے، دنیا مال جمع کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا اعمال جمع کرنے کی جگہ ہے۔
تو دنیا میں رہ کر کے ہم کو اپنی آخرت بنانی ہے، ہم کو اپنے گناہوں کا رجسٹر بھاری نہیں کرنا ہے، ہم کو اپنے نیکیوں کا رجسٹر بھاری کرنا ہے اور وزنی کرنا ہے۔ اس کے بہت سارے مواقع ہیں، آدمی فرض نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے خرچ اٹھاتا ہے، پڑوسیوں کے گھر میں سالن نہ ہو تو اس کی فکر کرتا ہے۔ کوئی آدمی راستے میں چلتا ہوا گر گیا، اس کو اٹھاتا ہے، راستے میں کوئی ایسی چیز جو پڑی تھی کہ اس سے کوئی چلتا تو گر جاتا، اماطۃ الاذی عن الطریق، اس کو راستے سے ہٹاتا ہے تاکہ کوئی مومن بندہ یا کوئی راہگیر اس سے تکلیف نہ اٹھائے، اس میں پڑھ کر کے اس کو کوئی ایذا نہ پہنچے۔ یہ تمام چیزیں جو اپنے اخلاق کو درست کرنے والی ہے، اعمال کو درست کرنے والی ہے، قلب میں روشنی پیدا کرنے والی ہے، اللہ کی محبت اور رضا حاصل کرنے والی ہے، ان اعمال پر بندہ چلتا ہے اور اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ مواقع ہے جہاں سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر کی، اور آپ دیکھ لیجئے مدرسے والے بھی مدرسے کا جہاں قیام کرتے ہیں سب سے پہلے مسجد کا قیام ہوتا ہے۔ مسجد اگر نہ بھی بنائے تو مدرسے کی جو چار دیواری ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے نماز کا انتظام ہوتا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسی نماز کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو مسجد بنانا اور اس میں حصہ لینا بھی ہماری کامیابی کا سبب ہے۔ جو آدمی قطار پرندے کے بقدر بھی اس نے اینٹ دی، مسالہ دیا، پیسہ دیا، یا گٹی دیا، یا بالو دیا، یا زمین دیا، یا اس نے مزدوری کی اس میں، یا اس نے ایک جھولی مٹی بھی پھینک دی، تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اس کے بدلے جو وسیع اور عریض محل دے گا تو انسان خوش ہو جائے گا، کاش میں دنیا میں مسجدیں ہی بنایا کرتا اور اپنی قیمتوں کو، اپنی جائیداد کو، اپنی زمین کو، اپنے مال کو، اپنے زر کو، اپنی ساری چیزوں کو مسجد بنانے میں لگا دیتا۔ جہاں بھی مسجد ملتی بنتی وہاں میں اس کو خرچ کر دیتا، لیکن انسان دوبارہ دنیا میں واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، اس کی کاش ہی رہ جائے گا۔ صدقات یہ بلاؤں کو دور کیا کرتے ہیں، پریشانیوں کو دور کیا کرتے ہیں۔ کوئی مصیبت اگر آنے والی رہتی ہے یہ صدقہ اس کو روک دیتا ہے۔ ڈھال بن کر کے ہم نے 5 روپیہ صدقہ کیا، 2 روپیہ کیا، 1 روپیہ کیا، 5000 کیا، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے حکم سے وہ ڈھال بن کر کے رک جاتا ہے۔ اگر ہم نے صدقہ کیا تو پریشانی کو صدقہ وہی روک دیتا ہے۔ اس کے گھر میں نہ آؤ، اس کے قریب مت آؤ، اس کی اولاد کے پاس مت آؤ، یہ صدقہ کیا کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ صحابہ کے پاس مال تھا اور اکثر صحابہ تو فقیر تھے، کسی کے پاس ایک چادر ہوا کرتی تھی اور وہ بھی نامکمل ہوا کرتی تھی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کی وفات ہوئی تو الگ سے کفن نہیں آتا تھا، جس کپڑے میں صحابہ کی وفات ہوتی تھی عموماً اسی کپڑے میں لپیٹ کر کے ان کی تدفین ہوتی تھی، انہیں دفن کیا جاتا تھا۔ لیکن صحابہ خرچ کرنے میں سب سے آگے رہتے تھے۔ جب آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے کے سب سے مالدار لوگوں میں تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ سب سے محبوب چیز تو ہوگی، جب تک تم اس کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر لو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیع اور عریض اپنے باغ کو جو کھجوروں کا تھا، کھجوریں بالکل پکنے کے قریب تھی، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اس کو اللہ کی راہ میں دیا کہ یہ میری سب سے محبوب چیز ہے، میرا سب سے محبوب باغ ہے، میں سب سے زیادہ اس کو چاہتا ہوں، اس کو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ کیا ہمارا آج یہ جذبہ ہے؟ اگر ہم کوئی زمین دینا بھی چاہتے ہیں مسجد مدرسہ خانقاہ کو تو ہم سوچتے ہیں ہماری زندگی پہلے اس میں کٹ جائے، جب ہم فائدہ اٹھا لیں گے تو مری مرغی اللہ کے ہونا چاہیے۔
لیکن اعلیٰ قسم یہ ہے کہ آدمی کچھ حصہ مقرر کر دے اللہ کے راستے میں اور اس سے دستبردار ہو جائے۔ صحابہ کی زندگی ہمیں اٹھا کر کے دیکھنا چاہیے۔ جنگ یرموک کے موقع پر اللہ کے تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی جنگ ہے، جنگ جب ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صحابہ بڑی خاموشی سے نکلتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کس طرف کو نکلیں گے، لیکن یہ ایسی جنگ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور اس کی باقاعدہ تیاری کی۔ صحابہ سے کہا اس کے لیے مال جمع کرو، اس کے لیے لڑنے کے سامان مہیا کرو، اس کے لیے اچھے طریقے سے تیاریاں کرو۔ بہرحال اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ تو جانے سارے تھے، مال کیا تھا؟ اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے عبد الرحمن ابن عوف، ان کے پاس 8,000 اشرفیاں تھیں، انہوں نے 4,000 اللہ کی راہ میں رسول اللہ کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,000 اور اس کے علاوہ بے شمار مال انہوں نے اللہ کے رسول کے قدموں میں حاضر کیا۔ یہ ایک ایسا موقع تھا، اس وقت حضرت عمر امیر المؤمنین کے پاس بھی کچھ مال تھا، انہوں نے سوچا کہ کبھی تو میں ابو بکر سے نہیں پڑھ سکا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے میری ساری زندگی کی عبادت آپ لے لیجئے، اور جو آپ نے رسول اللہ کے ساتھ 3 رات غار میں گزاری تھی، جس وقت پورا مکہ پوری دنیا آپ کی دشمن تھی، دشمن آپ کو ڈھونڈ رہے تھے قتل کرنے کے لیے، سب ہستی سے آپ کو مٹانے کے لیے، وہ 3 راتیں جو آپ نے محبوب دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی، اس میں سے 1 رات میری ساری زندگی کی عبادت لے کر کے 1 رات دے دی۔ ابو بکر کا یہ مطلب، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، ساری کائنات کی ایمان والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، ابو بکر کے ایمان کا پلڑا جھک جائے گا۔ تو عمر نے بھی چاہا کہ آج کبھی موقع تو ملتا نہیں، آج ابو بکر سے آگے بڑھ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لا کر کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ حضور نے پوچھا عمر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آدھا مال لے آئے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ تھوڑی دیر میں ابو بکر آئے، ابو بکر ابن قحافہ، یہ وہ ذات ہے انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں ناشتہ کرتے تھے، عصرانہ کرتے تھے، اللہ کے رسول مجھے بہت محبوب رکھتے تھے، میں اللہ کے رسول کو بہت محبوب رکھتا تھا، لیکن میرے دل میں کبھی خیال تک نہیں گزرا کہ میں رسول اللہ کا خلیفہ بنوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر کے آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا لائے ابو بکر؟ فرمایا کہ سب کچھ لے آیا۔ فرمایا گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا۔ سارا مال لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر کر دیا۔ اچھا، یہ مال جو ہوتا ہے یہ پورا مال، آدھا مال، کسی کے پاس 5,000 ہے اور کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اور 5,000 والا کا 2,500 دیتا ہے اور 1 لاکھ والا 50,000 دیتا، دونوں برابر ہے۔ اس نے بھی آدھا دیا، اس نے بھی آدھا دیا، اس نے بھی اپنا آدھا مال دیا، اس نے بھی اپنا آدھا مال دیا۔ تو اللہ کے ہاں اس طریقے سے نیکیوں کا شمار کیا جاتا ہے۔ کسی کے پاس 5,000 ہے، اس نے 5,000 اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کسی کے پاس 10,000 تھا، اس نے بھی 5,000 خرچ کیا، جس کے پاس 5,000 تھا اس نے جو 5,000 دیا اس نے اپنی ساری پونجی سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جس کے پاس 10,000 تھا اس نے 5,000 خرچ کیا تو اس نے اپنی آدھی پونجی اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا چھوڑ کر کے آئے تھے گھر میں؟ باپ ابو قحافہ نابینا ہو گئے، انہوں نے ایک تھیلی میں ریتیلے علاقوں سے وہ گٹی پتھر چن کر کے اس میں لپیٹ کر کے رکھ دیا تھا، اور اپنی بہن سے کہا تھا، بیٹی سے کہا تھا
کہ ابا جان اگر پوچھیں کہ ابو بکر نے کیا چھوڑا تو نابینا شخص ہے، ہاتھ میں یہ دے دینا، سمجھیں گے کہ کچھ مال اس میں بھی ہے، ہاتھ سے کٹولا سمجھتے کچھ مال ہے ابو بکر چھوڑ کر کے۔ یہاں تک لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی دیوار پر ہاتھ پھیرا کہ اگر ایک سوئی بھی میرے گھر میں ہو تو میں اس کو بھی اللہ کے راہ میں آج خرچ کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، آج ہے ہمارا ایمان ایسا؟ ہمارا ایمان ایسا ہے؟ ہم تو بہت نیچے جا چکے ہیں، لیکن یہ مسجد ایسی جگہ ہے کہ ہم اگر اس میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، اور جو اللہ نے کہا ہے اور اس کا جنت میں گھر بناؤں گا۔ آپ بتائیے جنت کے گھر کا کلاکار کون کون کا ہاتھ اٹھانا؟ تو جنت کا گھر ہاتھ اٹھانے سے نہیں ملے گا، خرچ کرنے سے دینے سے ملے گا۔ اب بتائیے کون کتنا دیتا ہے؟ ضروری نہیں کہ سب لوگ 50,000 دیں۔ موالد صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں گیا تھا تو وہاں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں حرم میں مسجد نبی میں نے اپنا رومال بچھا لیا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، لیکن میں نے اپنا رومال بچھایا اور میں نے کہا اے اللہ، یا تو یہ جھولی بھر یا تو کوئی ایسا در بتا کہ میں اس در کو چھوڑ کر کے وہاں چلا جاؤں، اور رونے لگے گئے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں ہم جائیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، وہ عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے، تہجد پڑھتے، نوافل پڑھتے، زکات دیتے، سارے اعمال کرتے، نوافل پر بھی عمل کرتے، مستحبات پر بھی عمل کرتے، اور ہر گناہ سے بچتے تھے۔ ان کی آواز آتی تھی، تیرا کوئی عمل قبول نہیں، تیرا کوئی عمل قبول نہیں۔ مرید کہتا کہ حضرت جب کوئی عمل قبول نہیں ہے تو آپ اتنا عمل کیوں کرتے، اتنی عبادت کیوں کرتے، پھوٹک کا اسی میں لگے؟ فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جس کی عبادت میں۔ اسی وقت اللہ نے دل میں بات ڈالی، القاء ہوا، اعلان ہوا، تیرے اس وقت سے آج تک کی جتنی بھی عبادتیں تھی سب قبول کر لیں گے۔ تو اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں ہم جا کر کے اپنے سر کو پڑھ کے، میرے بھائیوں ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے، 2 روپیہ، 5 روپیہ، 50 روپیہ، 1000 روپیہ، جتنا بھی انشاءاللہ ہم دیں گے اللہ کے دربار میں قبول کیا جائے گا۔ دیکھیے کبھی چھپا کر کے دیا جاتا ہے، کبھی سرن دیا جاتا ہے، کبھی علانیہ دیا جاتا ہے، دکھا کر کے دیا جاتا ہے۔ اس میں دیکھیے اللہ کے رسول نے اس موقع پر پوچھا تھا، ابو بکر تم کیا لائے، عمر تم کیا لائے، عثمان تم کیا لائے، عبد الرحمن ابن عوف تم کیا لائے؟ صحابہ نے اس کو ظاہر کیا تاکہ لوگوں کے قلب میں جذبہ بڑھے۔ اس نے 500 دیا تو میں 600 دوں گا، اس نے 1000 دیا تو میں 2000 دوں گا، اس نے 5000 دیا تو میں 10,000۔ کون ہے بھائی؟ صرف ہاتھ اٹھانے سے گھر نہیں ملے گا، کم سے کم ایک اینٹ رکھنے پر تو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے۔ جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے مال بڑھتا ہی رہے گا۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ غیب سے مدد فرمائے، مال میں اللہ، رزق میں، آل میں، اولاد میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے مال میں کبھی فساد برپا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے مال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 روپیہ بھی اپنے سر کے نیچے رکھ کر کے نہیں سوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیسوں کو خرچ کر کے سوتے تھے، اور فرماتے تھے اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے، اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے مسکین رکھنا، اور جب تک میں جیتا ہوں جب میری موت ہو تو مسکینیت کی حالت میں مجھے اٹھائیے، اور کل قیامت کے دن اے اللہ مجھے مسکین بنا کر کے مسکینوں کی جماعت میں مجھے اٹھائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے مال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے مال میں خوب برکت عطا فرمائے۔
وہی اصول نے اس طرح کرنے کہ عورتیں بھی اپنے یہاں اصول کر لیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں کیا ہیں، بہت زبان دراز ہوتی ہیں، عورتیں شوہروں کی بہت ناشکری کرتی ہیں، اور عورتیں حدیث میں ناقصات العقل والدین، عورتیں ناقصات العقل بھی ہوتی ہے اور ناقصات الدین بھی ہوتی ہے، اس کی تشریح ہے۔ بہرحال چونکہ وہ کچھ ایام ان کے ایسے گزرتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھتے، تو ناقصات الدین کہا گیا، ناقصات العقل بھی کہا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں، پوری زندگی شوہر کے اشارہ، میاں جی ایسے کپڑے چاہیے، ویسے کپڑے چاہیے، چپل چاہیے، بابو کے لیے یہ چاہیے، اماں کے لیے وہ چاہیے، سالی صاحبہ کے لیے وہ چاہیے، شوہر پوری زندگی اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ ایک بار بیوی نے کہا کہ وہ جو سرخ والا کپڑا ایک کل شام میں لے کے آئیے گا۔ شوہر صاحب بیچارے تھکے مارے تھے، کام میں کہیں مجبور ہو گئے، بھول گئے، پریشر زیادہ تھا، کوئی کام پڑ گیا، بھول گئے، تو بیوی کیا کہتی ہے، کپڑوں کچھ لا کے تو دیتے، تو ہمیشہ اس وقت کرا تھا، آپ تو ہمیشہ ایسے ہی، آپ نے کبھی میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ بیچاری عورت ناقصات العقل، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ناشکری بھی کرتی ہے اور زبان دراز ہوتی ہے۔ وہ بچہ جس کے لیے مر مٹنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب تھوڑا سا ناراض ہوگی تو کیا کریں گے، مر جاتا، گل جاتا، فنا ہو جاتا، کیا کیا جملے نکالتی ہے۔ اس سے ماں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اخوان کیا میں بتاتا ہوں، ایک لڑکا اپنے ابا سے ان کے کاروبار میں شریک تھا، ناراض ہو کر کے چلا گیا۔ جب ناراض ہو کر کے چلا گیا تو دیکھو اس نے غلطی تو بہت بڑی کی، قرآن میں اف بھی نہ کہنے کا حکم دیا گیا، اف سے بھی بچنا چاہیے۔ ماں باپ کے جو حقوق ہے وہ ان کا کیا پوچھنا۔ بہرحال وہ ناراض ہو کر کے چلا گیا، اس نے غلطی تو کی لیکن ماں باپ کو غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کی دعا جو ہوتی ہے وہ فوراً برق رفتاری سے رب العالمین کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ لڑکا ناراض ہو کر کے چلا گیا تو اس کے ابا نے بھی یہ بھی ناراض ہو گئے، کہا کہ اللہ تیری دونوں ٹانگیں لے، اللہ تیری ٹانگیں سے بھاگ کے گیا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کی دونوں ٹانگیں لے۔ بھئی کچھ دن گزرا اور اچھے مالدار تھے وہ، وہاں سے جب پتہ چلا تو پھر دونوں میں محبت بھی ہوئی اور ناراضگی ختم ہوئی۔ وہ تو ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے، بھائی بھائیوں میں جو محبت ہوتی ہے وہ دل سے تھوڑی نہ ہوتی ہے، وہ تو دلار میں ہوتی ہے، غصہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو گئے، جا کر کے ان کو لے کر کے آیا بیٹے کو، مال میں پھر شریک ہو گئے، لیکن موقع ایک ایسا آیا کہ ان کو مرض لاحق ہوا، ڈاکٹر نے دونوں پاؤں کاٹنے کا حکم دے دیا، آرڈر کر دیا، دونوں پاؤں کاٹ دیا۔ تو ماں باپ کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، اس لیے اپنی اولادوں کو کبھی بد دعا مت کرنا۔ آج ہم بد دعا کرتے ہیں، کل سوچتے ہیں بابو کو ایسا کیا ہو گیا، بابو کی بیمار رہتا ہے، اس کا پاؤں کیسے ٹوٹ گیا، اس کا ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا، جوانی میں وفات کیسے ہو گئی، یہ ہماری چرب زبانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبان دراز بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول حدیث کے جو الفاظ تصدقنا، اس کی صفائی کیسے ہوگی، اس کی بھرپائی کیسے ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھتا ہوں، ان کی کثرت جہنم میں زیادہ ہوگی۔ معراج میں جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم خوب زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا، صدقے سے یہ مصیبت ٹل جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ ایمان والے جو ہے، قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو ایمان والا نیکیوں کی طرف بھاگنے کے لیے سبقت کرتا ہے، بھاگتا ہے، مغفرت کی طرف بھاگتا ہے، رب کی جانب سے جہاں مغفرت کا اعلان ہوتا ہے اس کی طرف ایمان والا بھاگتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
یہ جو ہم مسجد میں پیسہ دے رہے ہیں، اینٹ دے رہے ہیں، جگہ دے رہے ہیں، اس میں کام کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ جنت پانے کے لیے نا، جنت میں مکان پانے کے لیے نا۔ تو ایمان والے اس کی طرف بہت تیزی سے بھاگتے ہیں۔ وہ جنت ارضها السماوات والارض، جس کی کشادگی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور لمبائی کا تو کوئی اندازہ نہیں۔ اعدت للمتقین، یہی متقی لوگ ہیں۔ متقی لوگ کون ہیں؟ یہی لوگ ایمان والے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہی وہ لوگ ہیں جو مغفرت کی طرف بھاگتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ ایمان والے۔ اور ان کے پاس کم ہوتا ہے تو کم دیتے ہیں، زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ دیتے ہیں، 5 ہوتا ہے تو 5 دیتے ہیں، 2 روپیہ تو 2 روپیہ، نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا ہی کر دیں گے، اے اللہ جے چند پور کی جو جامع مسجد ہے اس کو اپنی شایان نشان اس کو بنا دیجئے، پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے، غیب سے اس کی کفالت فرمائیے، غیب سے اس کی نصرت فرمائیے، غیب سے اس کی حفاظت فرمائیے، غیب سے تکمیل کے اسباب مہیا فرمائیے۔